آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ افغانستان کے اندر 22,000 دیہات ہیں اور ہر گاؤں کے اندر امریکہ نے ایک انفارمر بٹھایا ہے. 22,000 دیہات میں سے ہر گاؤں کے اندر ایک انفارمر امریکہ نے بٹھایا ہے اور اس کو ایک سیٹلائٹ فون دیا ہے, اور اس سیٹلائٹ فون پہ وہ مستقل باگرام کہ جو ان کا بیس ہے, ہیڈ کوارٹر ہے, اس سے وہ کنیکٹڈ ہے, اور وہ ہر ہفتے باگرام کو رپورٹ دیتا ہے کہ اس گاؤں میں اس ہفتے میں کون سے لوگ آئے ہیں, ان کے نام کیا ہیں, کس سے ملنے آئے ہیں, کون لوگ اس ہفتے اس گاؤں سے چلے گئے ہیں, کہاں چلے گئے ہیں, کیا نام ہے ان کے. یہ پوری تفصیلات جو ہیں وہ باگرام کا جو ہیڈ کوارٹر ہیں وہ یہ انفارمر جو ہے ان کو دے رہا ہے. پھر آپ دیکھ لیں اسپیس ٹیکنالوجی کی سپورٹ ان کو حاصل ہے, میکینیکل سپورٹ ان کو حاصل ہے, اور CIA جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دا ورلڈز لارجسٹ انٹیلیجنس گیدرنگ مشین, دا ورلڈز لارجسٹ انٹیلیجنس گیدرنگ مشین, دنیا میں اتنی زیادہ جاسوسی ڈاٹا کسی کے پاس نہیں ہوگا جو CIA کے پاس ہے. سب سے بڑا مشین ہے جاسوسی کا, جس کی پوری دنیا میں نیٹ ورک ہے, جس کے پاس جدید ترین آلات ہیں جاسوسی کے. وہ کہتے ہیں کہ اتنا نہیں کر سکے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے ان کے ذمہ داران سے کہ یہ 11ویں سال میں آپ 10ویں سال میں آپ کا یہ ملٹری انگیجمنٹ دائر ہو گیا, تو جو بنیادی مقصد تھا ملا عمر اور اسامہ کو پکڑنا, تو اس کا کیا بنا؟ تو کہتے ہیں وہ لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اسامہ اور ملا عمر جو ہیں وہ پاک افغان بارڈر پہ جو پہاڑی علاقہ ہے اسی میں کہیں چھپے ہوئے ہیں. ایک امریکی اخبار نے اس پہ بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے, کہتے ہیں اتنا کچھ تو فال نکالنے والا طوطا بھی بتا سکتا ہے, جو فال نکالنے والا طوطا ہے وہ بھی اتنا بتا سکتا ہے کہ بھائی یہ اسی علاقے میں کہیں چھپا ہوا ہے, تو CIA میں اور فال نکالنے والے طوطے میں فرق پھر کیا ہوا؟ تو وہ اس سب کے باوجود جو ہیں وہ نہیں کر سکے ہیں. اور خود مغربی پریس لکھتا ہے کہ افغان جو ہیں وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ جو نمیرس تعداد میں ہوتے ہیں, بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں, غیر معمولی تعداد میں جو ہوتے ہیں, ان کے ساتھ غیر روایتی طریقے سے جنگ کرتے ہیں. ایسے غیر روایتی طریقوں سے ان سے جنگ کرتے ہیں جو نہ ملٹری کالجز میں پڑھائے جاتے ہیں اور نہ گوریلا وار میں کسی نے استعمال کیا ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک مغربی اخبار نے لکھا ہے کہ طالبان کا کوڑا کون سی چیز ہے, طالبان کا کوڑا کون سا ہتھیار طالبان کا کوڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ طالبان کا کوڑا کہ جس نے سب سے زیادہ فوجی اور جانی نقصان افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کا کیا ہے وہ IED ہے. IED امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس, یہ جو کیتلی سے بم بنانا اور پریشر کوکر سے بم بنانا اپنے ہاتھوں سے. اس اخبار نے لکھا ہے کہ اس بم پہ ہر تین میں سے 2 مزاحمت کار کو یہ طریقہ آتا ہے. افغانستان کے اندر لڑنے والے ہر 3 میں سے 2 بندوں کو یہ طریقہ آتا ہے کہ وہ IED بنا سکتا ہے. ایک IED پہ پاکستانی خرچہ آتا ہے 150 روپے, اور یہ جو نقصان کرتا ہے تو مغربی پریس لکھتا ہے کہ ملینز آف ڈالر ہے, ملینز آف ڈالر. وہ حیران ہیں کہ سب سے زیادہ جو جانی نقصان کیا ہے اور سب سے زیادہ جو فوجی نقصان کیا ہے افغانستان میں امریکہ کا, تو جس ہتھیار نے وہ IED ہے جو اس سے پہلے گوریلا وار میں کسی کے پاس نہیں تھی کہ اس انداز سے بھی بارود کو استعمال کیا جا سکتا. میں آپ کو بتاؤں بڑے دلچسپ طریقے سے کہ جو لوگ آتے ہیں, ظاہر میں نے آپ سے ابتدا میں بات کی تھی کہ یہ دراصل ایک مشاہدہ ہے, کچھ اخبارات کے ذریعے سے, کچھ اندر جو لوگ جاتے ہیں ان سے میل ملاقات سے, کچھ جو یہاں پاکستان میں ان سے نشستوں کی صورت میں. وہ کہتے ہیں کہ امریکی جو کانوائی گزرتی ہے تو کانوائی گزرنے سے پہلے ان سے ایک گاڑی جاتی ہے جو جیمر جس میں لگا ہوتا ہے, اور جتنا ایکسپلوسیو مٹیریل ہوتا ہے تقریباً 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں اس کو جیم کر دیتا ہے. تو اس کا تھوڑا افغانیوں نے یہ کیا کہ جو ڈیوائس انہوں نے نصب کیا ہوتا ہے اس کے اوپر اگر گوبر مل دیا جائے, گوبر, تو اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے ان کی مشینیں. یعنی یہ بالکل غیر روایتی طریقہ ہے کہ اگر اس کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ ایک فریکوینسی ہے, فرض کریں ایک فریکوینسی پہ اس نے ایک ڈیوائس جو ہے وہ سیٹ کی ہے, وہ 3 کی فریکوینسی ہے. فرض کریں موبائل کی 3 کا نمبر آپ دبائیں گے تو وہ ایکسپلوڈ ہو جائے گا. تو جب اس کی گاڑی 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں آتی ہے تو یہ لوگ 3 کا ہندسہ دبائے رکھتے ہیں. تو جب وہ فریکوینسی وہ مختلف اس میں آتی ہے تو وہ 3 انگیج آ رہا ہوتا ہے. جو ان کی مشینوں پہ وہ مختلف فریکوینسیوں پہ مشینیں چلاتے ہیں تاکہ کسی بھی فریکوینسی پہ کوئی ڈیوائس پڑی ہو تو وہ ایکسپلوڈ ہو جائے ہمارے آنے سے پہلے.
تو جب وہ 3 کے ہندسے پہ وہ آتا ہے تو وہ 3 مستقل انگیج آ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ ایکسپلوڈ نہیں ہوتا. تو جیسے ہی ان کی چیز وہاں پہنچ جاتی ہے وہ انگلی ہٹا دیتے ہیں، وہ ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے. بڑی غیر روایتی طریقے، جو مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، تو اس کا توڑ ان کے پاس نہیں ہے. یہ ویسے میں نے 2 مثالیں اس لیے آپ کو بیان کی کہ آپ لوگوں کو ذرا اندازہ ہو جائے کہ اندر جو ملٹری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے دونوں طرف سے، اس میں ٹیکنالوجی کیا ہے اور اس میں کون سے ٹیکٹکس وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اب میں ذرا موجودہ صورتحال پہ آؤں گا. جو جنرل ڈیوڈ پیٹریاس ہیں، اس سے پہلے میکرسٹل تھے. میکرسٹل کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ روزانہ 5 کلومیٹر دوڑتے تھے. اور وہ میکرسٹل وہ بندہ ہے جس نے عراق کے اندر کامیابی حاصل کی تھی اور صدام حسین کو گرفتار کیا تھا اور ابو مصعب الزرقاوی کو شہید کر دیا تھا، اور وہاں لشکر بنائے تھے اور اس لشکروں کے ذریعے سے عراق کو اس نے کنٹرول کر دیا تھا. تو اس کو ترقی دے کے افغانستان میں بھیجا گیا کہ یہ جو آپ نے عراق کے اندر کامیابی حاصل کی ہے، یہی ٹیکٹکس افغانستان کے اندر استعمال کر کے یہاں بھی عراق کی طرح سکون اور امن آ جائے. وہ جب تقریباً 1.25 سال وہاں پہ رہا اور اس کو پتہ چلا کہ افغانستان تو میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کے بعد اس نے کچھ ایسے کمنٹس شروع کر دیے جیسے اس نے اوباما کو ڈرپوک اور مضطرب آدمی کہا. اسی طرح اپنے ایک وزیر خارجہ کو غالباً سانپ کا بچہ کہا. اسی طرح انٹرویو کے اندر سارے تو اس کو نکال دیا گیا، اور ظاہر ہے وہ یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے افغانستان سے میری جان چھوٹ جائے. تو جب وہ گیا تو واشنگٹن پوسٹ نے ایک کارٹون چھاپا تھا، بڑا دلچسپ کارٹون تھا جو آپ کو مغربی جو سوچ ہے وہ دیتی ہے. کارٹون میں یہ تھا کہ ایک افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا جہاز کابل ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے اور امریکی فوجیوں کی ایک قطار ہے جو سیڑھیوں پہ چڑھ رہی ہے. سب سے پہلا فوجی جو سیڑھی پہ پاؤں رکھ رہا ہے اس کی ٹوپی پہ لکھا ہوا ہے میکرسٹل، اور نیچے کیپشن لگائے دا پل آؤٹ ہیز بیگن. انخلا شروع ہو گیا اور پہلا انخلا ایک جرنیل کا ہو رہا ہے، کام سپاہی کا نہیں ہو رہا. تو یہ مطلب وہ جو ویسٹرن پریس سوچ رہا ہے یا اس میں جو کچھ چیزیں آ رہی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں وہ اس کو کس تناظر سے دیکھ رہے ہیں. ایک اور مغربی صحافی کی میں آپ کو بات بتاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ ایک طالب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کب تک آپ ریزسٹنس کریں گے. تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح آگے کر دی. تو ہاتھ کہتے ہیں میرے ہاتھوں کو دیکھو. میں نے دیکھا ہاتھ خالی تھے، کلائیاں ہاری تھی. کہتے ہیں میرے کلائی میں گھڑی ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں ہے. کہتے ہیں ہم گھڑیاں نہیں رکھتے، گھڑیاں تو امریکی رکھتے ہیں. آپ امریکیوں سے پوچھ لیں کہ وہ کتنی دیر تک ہماری اس مزاحمت کو برداشت کر سکتے ہیں. ان کی اکانومی میں، ان کی ملٹری میں کتنا دمخم ہیں، ان کے منصوبہ سازوں میں، کہ وہ افغانستان کے اندر ہماری مزاحمت کا سامنا کر سکیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ کسی نے کہا ہے، بلکہ نیوز اخبار نے لکھا ہے کہ افغانستان میں اب بات یہ نہیں ہے کہ ایف، بلکہ بات یہ ہے کہ ون، کہ اگر امریکہ نکل گیا یہ بات نہیں ہے، بلکہ بات اب یہ ہے کہ کب امریکہ نکل رہا ہے. ایف کی بات ختم ہو گئی ہے. اب تو یہ کنفرم ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ نکلنے والا ہے. جو سیٹ اپ اس نے قائم کیا ہے، اس وقت کرزئی کو سالانہ بجٹ بنانے کے لیے $7 ارب چاہیے. $7 ارب میں وہ صرف $1 ارب جنریٹ کر رہے ہیں. باقی $6 ارب جو ہیں وہ نیٹو اور امریکہ جو ہیں ان کو دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آرٹیفیشل نظام ہے جو امریکی بیساکھیوں کے اوپر کھڑا ہے، اور جس میں جیسے ہی یہ وڈرال ہوگا مصنوعی سانس ان کو جاری ہے. پھر سب سے بڑا مسئلہ جو گزشتہ امریکہ کے ساتھ رہا ہے، جو آپ اسے اس کی غلطی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ افغان بھی تسلیم کرتے ہیں، کہ ویسے تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 51-52% افغانستان کے اندر پختون ہیں اور باقی جو ہیں باقی کمیونٹیز ہیں. لیکن بعض ذرائع کہتے ہیں، مستند ذرائع، کہ پختونوں کی، بلکہ پاکستان کی فوجی ذرائع بھی یہ کہتے ہیں کہ پختونوں کی آبادی 60% ہے اور باقی 40% جو ہیں وہ دوسری کمیونٹیز ہیں.